بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج 10 ذی الحجہ 1441 کا دن ہے جسے اصطلاح شرع میں عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یعنی کہ قربانی والی عید۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اہل ایمان بستے ہیں، تمام اہل ایمان، تمام مسلمان اپنی حیثیت، اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مخصوص جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی اللہ رب العزت کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے کہ جو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا،
اور مسلمانوں کو اس کی ادائیگی کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اور جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جو شرعی طور پر صاحب نصاب ہیں، ان پر اس کی ادائیگی وہ لازمی ہے، واجب ہے۔ جو مسلمان استطاعت رکھنے کے باوجود، یعنی کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو وسعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، فرمایا ایسا شخص ہماری عید گاہ کی طرف اپنا رخ نہ کرے، یعنی وہ ہمارے ساتھ نماز عید کی ادائیگی کے لیے بھی نہ آئے، کہ جس کا اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا اسے اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہم اس کی ادائیگی کریں تو ہمیں اس میں کیا نفع ملے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے قربانی کرنے والے کے لیے اس جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کرنی ہے۔ یعنی جو شخص جس بھی جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے گا، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، فرمایا ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ اب انسان تصور کرے کہ اگر ایک بکرا ہے یا ایک گائے ہے یا اونٹ ہے یا دمبا ہے، اس کے جسم پر، اس کی کھال پر کس قدر بال اللہ رب العزت نے اگا رکھے ہیں کہ جو گنتی میں، شمار میں نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی شخص انہیں گننا چاہے بھی تو گن نہیں سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے اس شخص کے لیے اتنا بڑا اجر ان قربانیوں میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یہ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی انسان جب یہ قربانی پیش کرتا ہے تو اس کا فلسفہ اور اس کا مقصد وہ انسان کے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو یہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیا،
ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن جن کا یہ طریقہ ہے، جن کی یہ سنت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی یاد تازہ کرتے ہوئے، جن کے طریقے پر، جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان آج اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں، انہیں اللہ نے جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ، سب سے قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب سے قیمتی چیز وہ اپنا فرزند ہی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ بڑی مدتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو فرزند اللہ نے عطا فرمایا، یہ بڑی مدتوں کے بعد، کوئی اولاد حضرت ابراہیم کی نہیں تھی، یعنی یوں سمجھیں کہ بزرگی کے عالم میں، ضعیف العمری کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ فرزند عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس تو سب سے قیمتی چیز کیا تھا؟ اپنا فرزند تھا۔ جب فرزند سے یہ بات کہی تو اس نے بھی لبیک کہا، اور وہ بھی تیار ہو گیا اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ارادے تک یہ معاملہ نہیں رکھا، بلکہ اس ارادے کو باقاعدہ عملی جامہ پہنایا کہ ان کو قربان کرنے کا قصد کر لیا، لے گئے قربان گاہ کی طرف، اور قربان کرنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ میڈھا، وہ جانور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اسماعیل کی جگہ اس کو قربان کر دو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے اس جانور کی قربانی، اس جانور کو ذبح کیا، لیکن پیش نظر کیا تھا کہ جانور تو اس لیے ذبح کیا کہ رب ذوالجلال نے بعد میں حکم فرمایا کہ بیٹا نہیں اب جانور ذبح کر دو، لیکن پہلا حکم بڑا سخت تھا۔ پہلا حکم اصل قربانی کا مقصد تھا۔ آج بھی مسلمانوں کو یہی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ تو جانور ہے، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر کے خریدتے ہیں، چند دن اپنے پاس رکھتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے نظریہ، سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر وقت پڑا تو اللہ رب العزت کے حکم پر اگر اولاد بھی قربان کرنی پڑی تو انکار نہیں کریں گے، اس سے دریغ نہیں کریں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ اس چیز کا عملی مظاہرہ یہ صرف فقط باتیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو روئے زمین پر سب سے مثالی شخصیات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد گزری ہیں، انہوں نے اس سب کو عملی جامہ پہنا کر اس پر عمل کر کے امت کو پیغام دیا کہ لوگوں اصل قربانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے اور ہر چیز سے زیادہ اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے جو فرزند قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ رضائے الہی،
محبت الہی، اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر انہوں نے بیٹا بھی قربان کر دینے کا ارادہ قصد کر لیا تھا۔ تو پیش نظر کیا تھا؟ رب ذوالجلال کی محبت، اللہ رب العزت کی رضا۔ تو آج بھی مسلمانوں کو یہی سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ ذبح تو جانور کر رہے ہیں، لیکن ارادہ اور قصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت اگر حکم فرمائے گا تو سب سے قیمتی چیز انسان کی اپنی جان بھی ہوتی ہے۔ انسان کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ اولاد سے آگے پھر انسان کو اپنی جان پڑ جاتی ہے۔ انسان اپنی جان سے آگے پھر کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن ہر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، نہ بیٹے کو پوچھے گا، نہ باپ کو پوچھے گا، نہ بھائی کو پوچھے گا، نہ ماں کو پوچھے گا۔ اس دن صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اور جب انسان کو اپنی جان پر پڑتی ہے نا تو پھر نہ وہ باپ کو کی پرواہ کرتا ہے، نہ اولاد کی پرواہ کرتا ہے، نہ پھر وہ کسی اور کی پرواہ کرتا ہے۔ تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کی راہ میں ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ مقصد یہ ہونا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے۔ جانور ہم ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، خون بہانے کے بعد گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، جس طرح کا حکم ہے خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ خون بہانا اور گوشت تقسیم کرنا یہ مقصد قربانی نہیں ہے۔ مقصد قربانی کیا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ اللہ کو یہ چاہیے، اس کو حاجت بھی نہیں ہے۔ ولا دماؤھا، اور جو تم یہ خون بہاتے ہو جانور کا، اس کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی، تمہارا تقوی چاہیے، تمہارا ارادہ چاہیے، تمہاری نیت چاہیے، تمہارا قصد چاہیے۔ کس ارادے، کس جذبے، کس نیت سے تم اللہ کی بارگاہ میں یہ جانور ذبح کر رہے ہو، وہ ارادہ چاہیے۔ اگر اس ارادے میں پکے ہو اور اس ارادے میں سچے ہو اور اس ارادے میں اگر تم پختہ ہو تو یقیناً یہ جانور جو تم ذبح کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ تمہاری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی قربانی وہ قبول کر لے۔ یہ قصد ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے، اور یہی اصل مقصد ہے قربانی کا۔ اور یہ ہر ایک انسان کے، ہر ایک مسلمان کے پیش نظر ہونا چاہیے، اور اسی ارادے اور اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جن جن مسلمانوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک نیتی اور جذبے کے تحت اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقط صرف جانور نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر اپنی ہر ایک شے اللہ رب العزت کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کرنے کا جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ صفیں درست فرما لیں تاکہ وقت پر نماز عید ادا ہو سکے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں کہ سب سے پہلے نیت کرتا ہوں میں نماز عید الاضحیٰ 2 رکعات واجب مع سائر تکبیرات کے، پیچھے استماع کو میرا طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ، اور پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر ناف کے نیچے باندھ دیں گے۔ تلاوت ہوگی، اور رکوع اور سجود کے بعد پھر دوسری رکعت پہ کھڑے ہوں گے تو پہلے تلاوت ہوگی، قرات ہوگی،
اور اس کے بعد پھر رکوع سے پہلے 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ طریقہ وہی ہوگا، تینوں تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کی تکبیر ہے، وہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ جو تکبیرات ہیں یہ ہر نمازی کو اپنی زبان سے ادا کرنا یہ واجب ہے، تو یہ اپنی زبان سے ضرور ادا کریں اور نماز عید مکمل فرمائیں۔ اس کے بعد 2 خطبے ہیں، خطبے سننا یہ سنت ہے، اگر کسی کو جلدی ہے کہیں کوئی کام ہے تو وہ 2 رکعات پڑھ کر چلا جائے، اس کی نماز عید مکمل ہو جائے گی۔ خطبے سننے ہوں تو یہ اجر و ثواب کا سامان ہے۔